السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے جادو سحر کے معنی اور اس کی پوری حقیقت بیان کرنے والا ہوں۔ جادو کے معنی لغت میں امر خفی اور پوشیدہ چیز کے ہیں۔ مطلب جادو کہتے ہیں، سحر اور جادو دونوں ایک ہی ہیں۔ سحر اور جادو کا مطلب یہ ہے کہ امر خفی، خفیہ چیز، کوئی خفیہ کام۔ اچھا، علمی اصطلاح میں ایسے عجیب و غریب امور کا نام ہے کہ جن کے وجود میں آنے کے اسباب نظر سے پوشیدہ ہوں۔ مطلب ہمیں نظر تو نہ آتی ہو وہ چیزیں، لیکن اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ اچھا، جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کہ وہ ایک آدمی مخصوص قسم کے شیطانی عملیات کر کے شیطان سے مخصوص ناطہ جوڑتا ہے، جس کی بدولت مختلف شیطانی اعمال کے لیے وہ ان شیاطین کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ جس عمل کے ذریعے وہ ان شیاطین سے تعلق جوڑتا ہے، وہی عمل کوئی بھی شخص کرے تو اسے بھی شیاطین کا یہ قرب اور تعاون حاصل ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحر ایک کسبی چیز ہے۔ مطلب اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے، یعنی اسے کوئی بھی آدمی سیکھنا اور کرنا چاہے تو وہ اسے سیکھ سکتا ہے اور اسے کر بھی سکتا ہے، بشرطے کہ مذکورہ شیطانی اعمال شرائط کے ساتھ بجا لائے۔ جن شرائط کے ساتھ وہ کرنے ہوتے ہیں، اگر وہی شرائط ان میں پائے جائے، وہی شرائط کے ساتھ وہ عمل کیا جائے تو وہ اس کو کر سکتا ہے۔ جادو یا سحر کیا ہے؟ کہ وہ ایک شخص مخصوص مدت تک چند مخصوص کفریہ کلمات اس ارادے سے پڑھتا ہے کہ ان کلمات کے اتنی تعداد میں ان کے شرائط کے ساتھ دہرانے سے اسے شیاطین یا شیطانی ارواح کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ چونکہ ان اعمال میں بنیادی چیز کلمات کفریہ کی ادائیگی اور شیاطین کو نہ صرف مدد کے لیے پکارنا ہوتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو مستقل طور پر ان کی غلامی میں دے کر ان کی مدد سے لوگوں میں فتنہ فساد پھیلانا یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سحر کا عمل شروع کرنے ہی سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ علماء اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ سحر واقعی ایک حقیقت ہے اور مضر، مطلب تکلیف دینے والا اثر رکھتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اور اپنی مصلحت کاملہ کے پیش نظر اس میں اس طرح مضر اثرات رکھ دیے ہیں، جس طرح زہر یا دوسری نقصان دینے والی چیزوں ادویات وغیرہ میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ سحر بذات خود قدرت الہی سے بے نیاز ہو کر مؤثر بذات ہے، اس لیے کہ سحر کو مؤثر بذات سمجھنا یہ کفر ہے، صراحتاً کفر ہے۔ اچھا، فقہائے اسلام نے سحر کے متعلق یہ تصریح کی ہے کہ جن اعمال میں شیاطین، ارواح خبیثہ اور غیر اللہ سے استعانت کی جائے اور ان کو حاجت روا قرار دے کر منتروں کے ذریعے یا جنتروں کے ذریعے ان کی تسخیر سے کام لیا جائے تو وہ شرک کے مترادف ہے، مطلب بالکل شرک ہی ہے اور کفر ہے اس طرح کا۔ سحر اور جادو تو یہ ایک فن ہے، علم نہیں ہے، اس کو علم نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک فن ہے جن کو اس کے مقررہ اصول اور قوانین کی پابندی کے ساتھ ہر فندان ساحر ہر وقت کام میں لا سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس پر محنت کی ہوتی ہے تو وہ اس کو کام میں لا سکتا ہے۔ اس کے اسباب اگرچہ عام نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن اس فن کے واقف کار جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس سے واقف ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا توسط چھوڑ کر خفیہ اسباب کے ذریعے خلاف عادت افعال عجیبہ پر قدرت کا نام سحر ہے۔ جادو کی بہت زیادہ اقسام ہیں، مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اس میں قسمیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ کالا جادو ہے، کوئی پیلا جادو ہے، کوئی ایسا جادو ہے، تو جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جتنے جادوگر عمل کرتے ہیں شیاطین ان کے ذہن میں مختلف اعمال ڈالتے ہیں، مختلف ان کے طریقے ہوتے ہیں، تو اتنے ہی اقسام کے جادو ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف کالا جادو یا پیلا جادو یا کوئی عام جادو، خاص جادو، جادو ہے۔ کوئی قبرستان میں کر رہا ہوتا ہے، کوئی دریا کے کنارے بیٹھ کے کرتا ہے، کوئی دریا میں اتر کر کرتا ہے، کوئی جنگل میں جا کر، کوئی ننگا بیٹھ کر کرتا ہے۔ اچھا، کوئی غلاظت جسم پر مل کر کرتا ہے، کوئی ایک پاؤں پر کھڑا ہو کے کرتا ہے، کوئی کس طرح یہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ پھر پڑھنے کے لیے الفاظ بھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصری جادوگر جو تھے وہ قبطی میں پڑھتے تھے،
اچھا، عام یہودی جو ہے وہ عبرانی زبان میں اور سریانی زبان میں پہلے بھی پڑھتے تھے، اور اب بھی تقریباً ان کا جو جادو ہے وہ اسی زبان میں، عبرانی میں ہے یا سریانی میں ہے۔ اہل افریقہ والے جو ہیں وہ اپنی مقامی زبانوں میں، اہل فارس والے فارسی میں، ہندوستانی جو ہے وہ سنسکرت یا ہندی جو ان کی زبان ہے اس میں پڑھتے ہیں، اور دیگر درجنوں زبانوں میں، جیسے بنگالی جو ہے وہ بنگلہ میں پڑھتے ہیں، اور دیگر جو جتنی بھی اقوام ہے وہ اپنی زبان میں اس کو پڑھتے ہیں۔ معتبر کتابوں سے جو تاریخ کے مطالعے سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے تو اس میں نمرود کے زمانے سے، جو نمرود بادشاہ تھا اس کے زمانے سے اس جادو کو بہت زیادہ رواج ملا تھا۔ تو اس وقت بابل نے اس طرح کے 6 عجیب و غریب چیزیں تیار کر لی تھی جادو سے، میں آپ کو وہ بتا دوں، کتابوں میں وہ موجود ہیں۔ انہوں نے تیار کر کے نمرود کے سامنے پیش کر دی تھی، جس سے وہ نمرود بہت خوش ہوا تھا۔ تو اس وقت کے جو بابل کے جو بڑے بڑے جادوگر تھے انہوں نے یہ چیزیں بنائی تھی۔ اچھا، سب سے پہلے انہوں نے کیا جادو کے ذریعے کیا چیز تیار کی تھی؟ تو انہوں نے ایک بطخ بنائی تھی۔ اس بطخ کی کیا خاصیت تھی کہ جب بھی کوئی چور یا کوئی جاسوس شہر کے اندر داخل ہو جاتا، اس شہر میں، جس شہر میں بطخ ہوتا، تو مطلب اس شہر میں کوئی چور داخل ہو گیا یا کوئی جاسوس باہر سے آیا تو یہ بطخ جو خود بخود بولنے لگتی تھی۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ شہر میں کوئی چور آیا ہے یا کوئی جاسوس آیا ہے، تو وہ اس چور یا اس جاسوس کو تلاش کر کے اس کو فوراً گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر لیتے۔ اچھا، انہوں نے جادو کے ذریعے جو دوسری چیز بنائی تھی تو وہ ایک نقارہ تھا۔ اس نقارہ اس قسم کا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو وہ کیا کرتے، وہ شخص آ کر جس کی کوئی چیز گم ہوتی وہ نقارے پر چوٹ مارتا، تو اس نقارے سے آواز آتی تھی کہ تمہاری گمشدہ چیز فلاں کے پاس ہے، یا گم ہو جاتی کہ فلاں کے پاس ہے یا فلاں جگہ پر موجود ہے۔ یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اچھا، انہوں نے تیسری قسم کی ایک ایسی چیز جادو کے ذریعے بنائی تھی کہ ایک آئینہ بنایا تھا۔ اس قسم کا آئینہ تھا جو غائب کا حال بتاتا تھا کہ وہ غائب شخص کہاں ہے اور وہ کس حال میں ہے۔ انہوں نے چوتھا قسم کا ایک حوض بنایا تھا جادو کے ذریعے کہ جس کے کنارے پر جشن کے موقع پر لوگ جمع ہو کر مختلف قسم کے شربت لا کر اس حوض میں ڈال دیتے تھے، اور جس وقت ان کو ضرورت ہوتی تھی تو وہی شربت اس شخص کو مل جاتا۔ مطلب سارے مل کر جو بھی خاص قسم کا شربت بنا کے اس حوض میں لا کے ڈال دیتے، پھر جب ان کو ضرورت ہوتی اس حوض کے پاس پہنچتے تو وہ اس حوض کو کہہ دیتے، ان کو وہی شربت جو انہوں نے ڈالا ہو تو وہ اس میں مل جاتا۔ یہ جادو کے زور پہ انہوں نے اس طرح کا حوض بنایا تھا۔ انہوں نے ایک تالاب بنایا تھا جادو کے ذریعے سے، تو جس میں مختلف مسائل حل کیے جاتے تھے۔ مثلا اگر کسی چیز کے متعلق 2 شخص دعویٰ کرتے کہ ہر شخص کہتا کہ یہ میری ہے یہ چیز، یہ دوسرا کہتا کہ یہ چیز میری ہے، تو اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ترتیب بنائی تھی کہ اس تالاب میں اترنا ہوتا، کہ وہ تالاب میں دونوں شخص اتر جاتے تو جو حق پر ہوتا تو اس کے ناف تک وہ پانی آ جاتا۔ مطلب جو حق پہ ہوتا لڑائی جھگڑے میں خصم میں جو شخص حق پر ہوتا تو اس کے ناف تک پانی آ جاتا، اور جو دوسرا شخص نا حق والا شخص تھا جو جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا یا لڑائی جھگڑے میں جو ناحق تھا، تو وہ تالاب اس شخص کو غرق کر دیتا اور وہ مر جاتا وہ شخص۔ ایسے عجیب قسم کی انہوں نے یہ چیز بنائی تھی۔ چھٹی قسم انہوں نے ایک نمرود کے محل کے باہر جو ایک دروازے پر ایک ایسا عجیب قسم کا درخت بنایا تھا جادو کے ذریعے کہ وہ آدمیوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی۔ جب آدمی زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا سایہ بڑھ جاتا، اور جب آدمی کم ہو جاتے ہیں تو اس کا سایہ کم ہو جاتا۔ مطلب ایک ایسی عجیب قسم کا انہوں نے وہ بنایا تھا۔ اچھا، یہ تو انہوں نے وہ قسمیں وہ تھی جو انہوں نے اس وقت کے جادوگروں نے بنائی تھی، اور ابھی بھی مطلب وہ جادو ایسا نہیں ہے کہ وہ جادو ختم ہو چکا ہے اور یا وہ جادو کوئی کر نہیں سکتا، ابھی بھی جادو موجود ہے، سحر جادو لوگ کرتے بھی ہیں۔ جادو اور سحر اثر کیوں کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نورانی عمل جو ہے، نورانی علم جو ہے وہ اثر نہیں کرتا،
اور جادو بہت زیادہ اثر کرتا ہے، فوراً سے کام ہو جاتا ہے، اور جادوگر جو بھی ہوتا ہے وہ گارنٹی دیتا ہے اور کوئی عامل جو ہوتا ہے وہ گارنٹی نہیں دیتا۔ تو اس کی میں آپ کو آج وضاحت کر دوں اس بات کی کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جادو فوراً اثر کرتا ہے اور نورانی عملیات کا اثر دیر سے سامنے آتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو لوگ جو جادوگر کے پاس جاتے ہیں وہ گارنٹی سے کام کرتا ہے، اور جب دینی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ صرف تسلیاں ہی دیتے ہیں کہ امید ہے کہ کام ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ صاف وجہ ہے، وجہ اس کی واضح ہے کہ جادوگر کے پیچھے شیطانی قوت ہوتی ہے، اور شیطان کی مدد حاصل کرنے کی اکلوتی اور واضح شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر انسانی آبادی میں فساد پھیلانے کے لیے میرے دست و باز بن جاؤ۔ جادوگر جب جادو کی وادی میں پہلا قدم رکھتا ہے تو وہ ایمان سے محروم ہو کر شیطان کی شرط پوری کر دیتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے ایمان چھوڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے اسے شیطان کی پوری حمایت اور اس کی مدد حاصل رہتی ہے، اور چونکہ جب شیطان کو اپنے جہنمی ہونے کا یقینی علم حاصل ہے تو قیامت تک طویل زندگی کا بھی اس کو علم حاصل ہے، اور اس نے انسان سے اس کی دشمنی اتنی پختہ اور شدید کی ہے کہ اس نے اسے گمراہ کرنے کی حاسدانہ خواہش کا پوری بے حیائی سے رب العزت کے سامنے اس کی عزت و جلال کی قسم کھا کر، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر اللہ سے مہلت مانگی، اور پھر اس کا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر اس نے کہا، یہ اظہار بھی کیا ہے تو کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ تو جب کوئی بدبخت آدمی جادو سیکھنے کے لیے شوق میں اسے مدد کے لیے پکارتا ہے تو وہ فوراً اس کی اعانت اور نصرت پر تیار ہو جاتا ہے، اور وہ پہنچ جاتا ہے۔ شیطان اس کی مدد کرتا بھی ہے، جادوگر کی فوراً سے وہ مدد کرتا ہے، اور اپنے جو اس کے پیروکار ہیں تو اس کی سرپرستی اور تعاون کے لیے ان کو فوراً مامور کر دیتا ہے کہ اس کے ہر کام میں اس کی فوج کو آپ سحری موکلات، سفلی موکلات وغیرہ کے مختلف ناموں سے آپ جانتے ہیں، تو وہ ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور وہ پہنچ بھی جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف نورانی جو عملیات کرنے والے ہیں، صحیح عقیدہ اور اتباع سنت اور ورع و تقویٰ کی کڑی شرائط ہیں، تو وہ بہت زیادہ مشکل ہے، ان پر تو بڑے بڑے لوگ بھی پورے نہیں اتر پاتے۔ اس لیے کہ اس میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو شرائط ہیں، تو اس میں عقل حلال ہے، صدق مقال ہے، اخلاص نیت کی شرط ہے، تو ایسی شرائط ہے کہ اس پر اترنے کے لیے، ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے بہت مشکل سے ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو جادو کے بارے میں، سحر کے بارے میں جو میں نے آپ کو یہ بات بتا دی، تو اس سے واضح ہو گیا کہ شیطانی عملیات کے ذریعے ایک شیطان صفت آدمی چند شیاطین کی مدد حاصل کرتا ہے اور اس کے لیے چند مخصوص کلمات ادا کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے کہ جن کے ذریعے وہ شیطان اس کے مددگار بن جاتے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے۔ جب وہ جادوگر جب بھی وہ کلمات بولتا ہے تو اس کے ساتھ کسی کا نام لیتا ہے، تو وہ اس مطلوبہ بندے پر وہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے لیے اس جادوگر نے وہ کلمات ادا کیے۔ مثلا وہ لوگوں کے دلوں کو قابو کرنا اور مسخر کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، تو جب اس عمل کو وہ دہرائے گا وہ تسخیر قلوب کے لیے، تو اس کے تسخیر قلوب کے نتائج حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوگا، اور اس کے شیطانی و سفلی موکلات اس کے ہمراہ اور اس کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح اگر دو دلوں میں تفریق اور جدائی ڈالنے کے لیے کوئی اس نے عمل کیا ہے، تو عمل پورا ہونے اور شیطان کا تعاون حاصل ہو جانے کے بعد وہ اس عمل کو جہاں بھی دہرائے گا وہاں پھوٹ پڑنا شروع ہو جائے گی، اور اس کی شیطانی چال سے ایک دوسرے کی محبت میں دھڑکنے والے دو دل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اچھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جادو جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کسب بھی ہے، مطلب اس کو سیکھا جا سکتا ہے اور اختیاری عمل ہے۔ جو عمل کسی ایک ساحر نے کیا ہے وہی عمل کوئی دوسرا شخص کرے تو وہ بھی وہی نتائج پر پہنچ جاتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جادو کسی بھی دوسرے اختیاری عمل کی طرح قابل تکرار اور قابل اعادہ ہے، مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر لیا ہے تو وہ ختم ہو گیا، وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، تو دوسرا شخص بھی اس کو کرنا چاہے تو وہ دوبارہ ہو جائے گا، کسی اور کے لیے کرے گا تو وہ دوبارہ ہو جائے گا، جب بھی وہ عمل کرے گا تو اس کا اثر ظاہر ہوتا رہے گا۔ اور تیسری یہ کہ ان باتوں سے ہمیں اتنا معلوم ہوا کہ تیسری بات اس سے یہ معلوم ہے کہ ایک خاص عمل کر کے وہ نتائج حاصل کر سکتا ہے ایک فن کی حیثیت سے۔ اس کی کچھ نتائج بتا دوں کہ اس کے
عمل کرنے کے بعد جو نتائج سامنے آتے ہیں تو وہ کون کون سے نتائج ہیں، اس لیے کہ ان باتوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور ان کے نتائج کو سامنے لانا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ جادو کبھی ہلاکت کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اس میں مسحور جس شخص پر جادو کیا گیا ہے تو اس شخص کی جان کو شدید خطرہ ہوتا ہے، اور اگر بروقت علاج نہ ہو تو اس سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اچھا، کبھی جادو عمومی بیماری کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کو کبھی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کبھی دوسری بیماری، کبھی تیسری بیماری، کہ ایک بیماری سے جان نہیں چھوٹتی تو دوسری بیماری سر پہ سوار ہو جاتی ہے۔ مسحور پر ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ خاص قسم کی بیماری اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، اور اس کی بنیادی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ میڈیکل ٹیسٹ کرتا ہے تو ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں، اور جبکہ مریض کو بیماری حقیقت میں لاحق ہوتی ہے، اور اگر روحانی علاج نہ کرایا جائے تو جادو کا توڑ نہ کرایا جائے تو بیماری کسی دوا سے وہ ٹھیک ہوتی نہیں ہے۔ اچھا، ایک قسم کا جادو یہ ہے کہ بعض دفعہ خواتین پر ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ ان کی ماہواری رکتی ہی نہیں ہے، کہ ہارمونز وغیرہ کی دوائیں وغیرہ جو لیتی ہے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے، کوئی علاج ان پر اثر نہیں کرتا۔ اچھا، کبھی کبھار خواتین کے اوپر ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ ان کے ایام کو بند کر دیا جاتا ہے، جس سے ان کے جسمانی نظام میں طرح طرح کی پیچیدگیاں اور تکلیفیں ابھر آتی ہیں۔ کمر میں درد ہونے لگتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، جسم پھوٹنے لگتا ہے اور جسم پھیلنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح ان کا مرض جو ہے وہ طول پکڑ جاتا ہے۔ اور اس کی بڑی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے جسم پر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا بڑا نقصان کیا ہے کہ صورت میں اولاد سے وہ محروم ہو جاتی ہے، بالکل ناممکن یہ بات ہو جاتی ہے کہ ان کی اولاد ہوگی۔ اچھا، جادو کی ایک اور قسم یہ ہے کہ بعض لوگوں پر ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ وہ تو اول شادی کرتے ہی نہیں ہیں اور رشتے کی طرف سے ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا، اور لاپرواہی میں ان کے عمریں گزر جاتی ہے، یا اگر کوشش کے باوجود مناسب رشتہ آتا ہے تو یا وہ رشتہ لگتا نہیں ہے، یا رشتہ آ جائے تو بغیر کسی وجہ کے انکار ہو جاتا ہے یا رشتہ آتا نہیں ہے، اور اگر بات پکی ہو جائے تو شادی کی نوبت تک بات پہنچتی نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، جادو کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں پر حسد کے مارے لوگوں نے اولاد کی بندش کا جادو کروا دیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو سرے سے حمل ہی نہیں ٹھہرتا اس عورت کا، اور یا حمل ٹھہر جاتا تو ہے لیکن کچھ عرصے میں وہ ساقط ہو جاتا ہے، جو بار بار حمل گر جاتا ہے، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 5 ماہ کا بچہ مر جاتا ہے پیٹ میں، یا ایسی ایمرجنسی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ ڈاکٹر فوری طور پر DNC مطلب اسقاط حمل کا مشورہ دے دیں پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جادو کی ایک قسم یہ ہے کہ بعض لوگوں پر ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ بعض جگہ اولاد کی بندش کا جادو اپنا اثر یوں دکھاتی ہے کہ اولاد زندہ پیدا ہو کر بعد میں وہ مر جاتے ہیں، جیسے پیدا ہو جائے تو فوراً ہی وہ مر جاتے ہیں، یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے۔ بعض لوگوں پر اس طرح جادو ہوتا ہے کہ ان پر ایک انجانہ خوف ہر وقت طاری رہتا ہے، ایک ڈر، ایک خوف ان کے اوپر مسلط رہتا ہے، اور وہ کسی بھی ایسی مصیبت کے اندیشے میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں جو ان کو کبھی لائق نہیں ہوتی، ان کو ڈر ہوتا ہے، ان کا دل بیٹھنے لگ جاتا ہے، دل اڑنا شروع ہو جاتا ہے، رونے کو دل چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی جادو کی علامات ہیں۔ بعض دفعہ جادو کے ذریعے لوگوں کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں اور حوادث مسلط کر دیے جاتے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی مصیبت منہ پھاڑے سامنے آ جاتی ہے، آئے دن آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے یا گر رہا ہے یا ٹھوکریں وغیرہ لگ جاتی ہے، تو یہ بھی جادو کی قسم ہے۔ جادو کے ذریعے بیوی کے دل میں خاوند کی اور خاوند کے دل میں بیوی کی نفرت بھی ڈالی جاتی ہے، جو بڑھتے بڑھتے طلاق تک بات پہنچتی ہے۔ قرآن حکیم میں عہد سلیمانی میں جس جادو کے سیکھنے کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے کہ وہ لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے کہ جس سے میاں بیوی میں تفریق پیدا کر سکیں۔ اچھا، جادو ازدواجی جو آپس میں ازدواجی وظیفے کی بندش ہے، بعض دفعہ جادو کے ذریعے زوجین میں کسی ایک پر وظیفہ زوجیت کی بندش کر دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خاوند پر ہو تو نارمل صحت کے باوجود بیوی کے پاس جاتے ہی اس کی مردانہ صلاحیت جواب دینے شروع ہو جاتی ہے، یا
بیوی سے ہٹ جائے تو اسے اپنے اندر مردانہ صلاحیت پوری طرح سے موجود نظر آتی ہے، اور جب بیوی کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اور بیوی پر ہو تو اس کے دل میں وظیفہ زوجیت کے حوالے سے نفرت اور اچھا نہیں ناپسندیدگی اس کے دل میں ہوتی ہے، اور خاوند کے پاس آنے پر وہ پسند نہیں کرتی اور اسے نفرت سی ہوتی ہے، اور اگر اپنے اوپر جبر کر کے خاوند کا یہ حق ادا کر ہی لے تو کمر میں تکلیف اور طبیعت بوجھل پن کا وہ شکار ہو جاتی ہے بیوی۔ اچھا، بعض دفعہ جادو اس طرح کیا جاتا ہے کہ خاندانوں میں یا بہن بھائیوں کے درمیان میں یا آپس میں رشتہ داروں میں جادو کے ذریعے نفرت اور تفریق پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ لوگ باہر دوسرے لوگوں سے نہایت اعلیٰ اخلاق اور خوش مزاجی سے تو جلتے ہیں، مگر گھر آتے ہی ان کے مزاج میں تلخی آ جاتی ہے۔ کسی بہن بھائی کی کوئی معمولی سی بھی غلطی ہو بلکہ اچھی بات بھی انہیں گوارا نہیں ہوتی، اس طرح خاندان آہستہ آہستہ بکھرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی جادو کی قسم ہے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کے دماغ پر اس قسم کا جادو کیا جاتا ہے کہ مختلف قسم کے ابتدائی علامات کے بعد بالآخر ایسا شخص پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے جادو میں بعض دفعہ آغاز میں مریض کو غشی مطلب بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، اور بعض دفعہ ابتدا میں تھوڑی بہت ہلکی بہکی باتیں کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ دماغ اس جادو سے مکمل طور پر متاثر ہو جاتا ہے اور آدمی پاگل خانے تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ اس میں مسحور کی نیند اڑ جاتی ہے۔ کئی راتیں اسے نیند نہیں آتی۔ بعض لوگوں کو نیند آتی تو ہے مگر اس طرح ان کا دماغ مسلسل جاگتا رہتا ہے، اور صبح بیدار ہونے پر وہ ایسی ہی تکن کا شکار ہوتے ہیں جیسے انہیں رات بھر نیند نہ آئی ہو۔ ایک اہم ترین قسم یہ ہے کہ لوگ کسی افسر کو یا کسی لڑکی کو یا لڑکے کو یا خاوند کو، بیوی کو یا ساس کو یا بہو کو، حتیٰ کہ والدین اور اولاد کو اپنے بس میں کرنے کے لیے محبت کے جادو سے کام لیتے ہیں۔ اکثر جادوگروں کے کاروبار کا 90% حصہ اسی شعبے سے چلتا ہے۔ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ یہ بیماری سب سے زیادہ عام ہے کہ لوگ بھائیوں بہنوں میں، میاں بیوی میں، کاروباری شرکاء میں اور دیگر ایسے لوگوں میں نفرت ڈالنے کے لیے جادو کا سہارا لیتے ہیں جو آپس میں انتہائی شیر و شکر ہوتے ہیں۔ اچھا، کبھی کسی آدمی کو گھر سے نکالنا ہو تو اس پر بعض لوگ ایسا جادو کروا دیتے ہیں کہ گھر میں آتے ہی اس کا دل گھبرانے لگتا ہے، جبکہ گھر سے باہر وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ کبھی کبھار بعض دفعہ مسحور شخص کو جادو کی وجہ سے ہر وقت اس کے پٹوں میں، اس کے گردن میں، اس کے سر اور کندھوں پر دباؤ یا کھنچاؤ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھار بعض لوگوں کے دماغ پر جادو اس انداز کا کیا جاتا ہے جس سے وہ طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ عام طور پر یہ سحر جنات کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دن کا اکثر حصہ باتھ روم میں گزار دیتے ہیں، استنجا کرنے میں پوری ٹینکی خالی کر دیتے ہیں، اور پھر بھی یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ابھی صحیح استنجا نہیں ہوا۔ ہاتھ دھونے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آدھے گھنٹے تک ہاتھ دھوتے رہتے ہیں۔ اس قسم کا جادو جو ہوتا ہے وہ دکان، فیکٹری، شو روم وغیرہ پر کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یا تو اس دکان وغیرہ پر گاہک ہی نہیں آتے، اگر غلطی سے کوئی گاہک آ نکلے تو دکان، شو روم میں سے اسے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، یا اگر ایسا نہ بھی ہو تو وہ اس دکان یا شو روم سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا۔ ایسا جادو بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ گاہک کو بازار سے اچھی کوالٹی اور سستے داموں مال بھی دینا چاہیں تو بھی گاہک نہیں لیتا، بلکہ حقیقت تو یہ کہ وہ لے نہیں سکتا۔ کبھی کبھار کاروباری بندش کا دوسرا حملہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی دکان، فیکٹری، شو روم، ورک شاپ وغیرہ میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اگر چلا جائے تو وہاں جا کر اسے غنودگی اور نیند طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا طبیعت پر بوجھل پن طاری ہو جاتا ہے، یا ایسی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے کہ وہ دکان سے یا دفتر سے باہر نکل جانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور باہر نکل کر اسے راحت اور سکون کا احساس بھی ہوتا ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ صرف گاہک کی آمد و رفت میں رکاوٹ یا کاروبار میں دل نہ لگنے سے صرف اتنا نقصان ہوتا ہے کہ آپ کی بکری اور فروخت کم ہو جائے، لیکن اس قسم کے جادو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مال میں گھاٹا اور خسارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری قسم کا جادو ہے۔ پہلی دو قسموں میں صرف اتنا نقصان تھا کہ روپیہ آنا بند ہوتا ہے، مگر اس میں روپیہ ہاتھ سے جاتا نہیں، لیکن اس دوسری قسم کے جادو میں روپیہ ہاتھ سے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی چلتے چلتے مشین بلا وجہ خراب ہو جائے گی، کبھی مشین خراب نہیں ہوگی تو اس میں تیار ہونے والا مال خراب ہو جائے گا، کبھی دکان پر پڑا ہوا مال خراب ہو جائے گا،
کبھی یہ ہوگا کہ کاروبار سے آمدن کم اور اس پر اخراجات بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور یہ اخراجات سراسر غیر ضروری ہوں گے۔ کبھی بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جادو کا حملہ ہو تو مریض کے بدن، کپڑوں، گھر کی دیواروں، پردوں یا فرش پر تازہ خون کے چینٹے ایسی جگہ سے پڑتے ہیں جہاں یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ کسی بلی نے خون آلود گوشت کا ٹکڑا پھینکا ہو یا آسمان میں اڑتے چیل کووں میں سے کسی کے منہ سے گوشت یا خون کا لوتڑا آ گرا ہو۔ بعض مرتبہ مریضوں کے بدن یا کپڑوں یا کسی چیز پر پانی کے چینٹے پڑتے ہیں، وہ بھی ایسی جگہ سے جہاں کسی بھی طرف سے پانی آنے کا امکان نہیں ہوتا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ پانی کے چینٹے خون کے چینٹوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسی واضح علامات سامنے آنے کے بعد علاج میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس پر جادو کیا جاتا ہے کہ اس کے جسم پر نیل کے بڑے بڑے داغ پڑ جاتے ہیں جو کسی چوٹ کے نشان بھی نہیں ہوتا، چوٹ کی طرح نشان نہیں ہوتے بلکہ ایک نیل کے داغ دھبے ہوتے ہیں۔ جب بعض دفعہ میاں بیوی میں تفریق اور جدائی کا جادو کیا جاتا ہے تو جس پر جادو کیا گیا ہے اسے دوسرے فریق کو دیکھ کر اچانک سے بغیر کسی وجہ کے شدید غصہ آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ جس مریض کی نیند یا دماغ پر جادو کیا جاتا ہے تو اسے اگر نیند آ بھی جائے تو بھی وہ رات بھر بے چین سا رہتا ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، مختلف قسم کی آوازیں نکالتا ہے جس سے اس کا قرب اور بے چینی ظاہر ہو جاتی ہے۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ سحر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو اکثر خواب میں سام نظر آتے ہیں۔ خواب میں اگر سام نظر آئے تو یہ بھی کبھی کالے نظر آتے ہیں، کبھی کسی اور رنگ کے، کبھی ویسے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، کبھی مریض پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے ڈستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جادو کے مریض کو خواب میں اکثر کالی بہن سے نظر آتی ہے، کبھی ویسے نظر آتی ہے، کبھی اس پر حملہ آور ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ بندش کا اگر کسی قسم کا بھی جادو ہو تو اس کے جادو کے مریض کو بسا اوقات خواب میں بھول بھلیاں دکھائی دیتی ہے اور وہ رات بھر کبھی ایک گلی سے نکلنا اور منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، کبھی دوسری گلی سے، لیکن یہ ہر گلی آخر میں جا کر بند ملتی ہے اور اسے پھر سے اپنی جدوجہد کا نئے سرے سے آغاز کرنا پڑتا ہے۔ ایک قسم کا جادو یہ ہوتا ہے کہ صاحب کسی بھی قسم کی پڑھائی کے ذریعے کسی شخص پر سحر کرتا ہے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے خاص قسم کا تعویذ لکھ کر اسے جلانے سے مطلوبہ شخص پر جادو مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ محبت اور ہلاکت کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ خاص قسم کے مقاصد کے لیے جادوگر تعویذ لکھ کر اسے زمین میں یا قبر میں مطلوبہ شخص کے گھر میں یا اس کے راستے میں دفنا دیتا ہے۔ ایسے تعویذات ہلاکت، جدائی اور محبت کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ عامل تعویذ کو پانی میں بہا کر مختلف قسم کے مقاصد اس سے حاصل کرتا ہے۔ صرف بعض مقاصد محبت، ہلاکت وغیرہ کے لیے مطلوبہ فرد کو تعویذ پانی میں گول کر پلایا جاتا ہے اور اس سے مطلوبہ نتائج زیادہ جلدی اور زیادہ پختہ نکلتے ہیں۔ اور جو پانی میں گول کر پلانے والے تعویذات ہیں تو وہ انتہائی جلدی اثر کرتے ہیں اور بہت خطرناک قسم کا اثر ہوتا ہے اس سے۔ اچھا، بعض دفعہ ساحر کسی چیز پر پڑھائی کر کے دیتا ہے کہ مطلوبہ شخص کو یہ کھلا دیا جائے، محبت کے لیے، بیماری کے لیے یا ہلاکت کے لیے یا نفرت کے لیے۔ ایسے عملیات بہت عام ہیں۔ بعض عملیات ایسے ہیں کہ اس میں جادوگر کسی کھانے پینے کی چیز میں ہندوؤں کی مئی سے، مطلب ہندوؤں کے جہاں شمشان گھاٹ ہوتے ہیں وہاں سے مردوں کو جلانے والی راکھ جو ہے وہ لے کر اس مطلوبہ شخص کو کسی کھانے پینے کی چیز میں ملا کر اس کو کھلا دیتے ہیں۔ ایسا عمل جو ہوتا ہے وہ عام طور پر ہلاکت کے لیے یا بہت خطرناک بیماری کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ عمل انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور اس کا علاج کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن علاج ممکن ہے، ناممکن نہیں۔ جب بعض مقاصد کے لیے ساحر کو کوئی تعویذ لکھ کر سائل کو دیتا ہے کہ اسے اپنے گھر میں یا ویرانے میں یا قبرستان میں یا مطلوبہ شخص کے گھر کے پاس لٹکا دو۔ ایسے تعویذ عام طور پہ محبت کے لیے بھی کارآمد ہوتے ہیں اور جدائی کے بعض اعمال میں بھی ایسے تعویذات استعمال ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ جو جادوگر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، مطلوبہ شخص کے نام پر ایک کپڑے کا پتلا بنا دیتا ہے اور اس کو جن اعضاء کی بیماریوں میں مبتلا کرنا ہوتا ہے ان اعضاء میں سوئیاں چبو کر وہ پتلا کسی قبر وغیرہ میں دفن کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے اندر مسحور شخص جس پر وہ جادو کیا گیا ہو تو اس کو ان اعضاء میں طرح طرح کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، جن اعضاء مطلب پیٹ میں، دل میں، دماغ میں، گردوں میں ساحر نے اس میں چوئیاں چبوئی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ مدت گزر جانے کے بعد
سوئیوں کو زنگ لگ جانے کے بعد ایسے مسحور کا علاج دشوار اور بعض دفعہ بالکل ناممکن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سوئیوں میں زنگ لگ جاتا ہے اور وہ بالکل اعضاء خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جادوگر کیا کرتا ہے کہ موم کے پتلے پر عمل کر کے اسے ہلکی آنچ پر رکھنے کو کہہ دیتے ہیں کہ جوں اسے تپش پہنچتی ہے تو اس کا مسحور جس پر جادو کیا گیا ہے اس پر اثر زائل ہوتا ہے۔ اگر محبت کے لیے ایسا عمل کیا جاتا ہے تو اس کے دل میں طالب کے لیے محبت، کشش، تپش اور بے قراری پیدا ہوتی ہے، اور اگر ہلاکت کے لیے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیماری کے لیے تو اسے طرح طرح کی جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہے اور وہ بستر سے لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ مطلوبہ جو شخص ہے منٹوں میں ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا عمل بہت خطرناک ہوتا ہے، اسے جس کو کہتے ہیں ہانڈی والا عمل، تو اسے ہانڈی چلانا بھی کہتے ہیں، ہانڈی اڑانا بھی کہتے ہیں، ہانڈی والا عمل بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جادوگر ایک پتلے پر عمل کر کے اسے ایک ہانڈیا میں ڈال کر ایسی جگہ آ کر اس پر پڑھائی کرتا ہے جہاں سے اس ہانڈیا اور مطلوبہ شخص کے گھر کے درمیان کوئی آبی گزرگاہ، دریا، نہر یا پانی کا نلکا حائل نہ ہو۔ اس عمل سے وہ کیا کرتا ہے کہ ہانڈیا ہوا میں اڑتی اور مطلوبہ شخص کے گھر تک پہنچتی ہے اور اس کے گھر کے چھت کے قریب پہنچ کر باقاعدہ اردو یا مقامی زبان میں جو بھی زبان ہوتی ہے ان کی، پشتو ہو، اردو ہو یا پنجابی ہو، سندھی ہو، کوئی بھی زبان ہو تو ان کی مقامی زبان میں وہ ہدف کو باقاعدہ چیلنج کرتی ہے کہ میں آ گئی ہوں، تو اگر اپنا بچاؤ کر سکتا ہے تو کر لے۔ اس آواز کے ساتھ دھڑام سے وہ ہانڈیا مکان کی چھت پر یا اس گھر کے صحن میں ہو تو صحن میں گر کر پڑ جاتی ہے، اور اس کے پڑتے ہی مطلوبہ شخص کا دل یا اس کا جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ ایسے ہی پڑ جاتا ہے اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک عمل ہے اور یہ ہوا بھی ہے اکثر لوگوں کے ساتھ۔ منزل، اس کا جو ہنڈیا کا جو عمل ہے اس کے لیے خاص طور پر منزل اور آیت الکرسی کا جس نے چلہ کیا ہو، مکمل کیا ہو، اس کے لیے عمل کا یہ طریقہ ہے کہ پھر شہادت کی انگلی سے اس ہنڈیا کو کچھ پڑھے بغیر صرف اشارہ کر کے یہ کہے کہ جس طرف سے آئی ہو اسی طرف واپس پلٹ جاؤ، تو وہ ہنڈیا جو ہے اس جادوگر پر پلٹ جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے بہت بڑا عمل کا کرنا ضروری ہے، جس نے آیت الکرسی کا چلہ کاٹا ہو یا منزل کا چلہ، تو وہی اس ہنڈیا کی کاٹ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آیت الکرسی اور جو آیت الکرسی کا چلہ ہے اور منزل کا چلہ ہے وہ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں کرایا جاتا ہے۔ اچھا، ایک عمل اس طرح ہوتا ہے کہ جادوگر جو ہے وہ بکری کی سری پر عمل کرتا ہے، سری والا عمل اس کو کہتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر بیماری اور ہلاکت کے ہوتے ہیں یہ اعمال۔ یہ سری قبر میں دفنائی جاتی ہے اور یا ویرانے میں دفنا دیتے ہیں، یا جو مطلوب ہوتا ہے جس پر یہ عمل کیا جاتا ہے تو اس کے راستے میں اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہلاکت اور بیماری کے لیے بعض دفعہ گدھے کا جو چمڑا ہے اس پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ گدھے کے چمڑے پر دماغ کو متاثر یا خراب کرنے کے لیے، جو دماغ کو خراب کرنا یا اسے دیوانہ بنانے کے لیے یا جو ہے پاگل کرنے کے لیے، ان چیزوں پر جو ایسے جو اعمال ہوتے ہیں گدھے کے چمڑے پر کیا جاتا ہے زیادہ تر۔ اچھا، بیماری اور ہلاکت کے خطرناک جو اعمال ہے وہ جادوگر عام طور سے الو کے خون سے کاغذ پر تعویذ وغیرہ لکھ کر استعمال کرتا ہے، اور الو کے خون سے محبت اور تسخیر خاص کے عملیات بھی کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح الو کے کان کی طرح اس کی چمڑی بھی تعویذ میں استعمال ہوتی ہے، اس کی چمڑی پر تعویذ لکھا جاتا ہے اور متعدد مقاصد میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تسخیر محبت کے عملیات میں جادوگر عورتوں سے ان کی ماہواری کا خون منگوا کر اس پر عمل کرتے ہیں اور اسے جلا کر اس کی راکھ شربت میں ملا کر خاوند کو یا مطلوبہ شخص جس پر ناجائز جو عشق ہوتا ہے تو اس کو مبتلا کرنے کے لیے تو اس کو کسی شربت میں یا کسی اس طرح کھانے پینے کی چیز میں وہ ملا کر اس کو پلا دیتے ہیں تو اس سے اس پر اثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سی کچھ مثالیں تھیں اور کچھ آپ کے سامنے جو میں نے بیان کی، کچھ اس طرح چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں جن کا ہمیں تجربہ ہے، تو وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کے علاوہ مختلف اور بھی بہت ساری جادو کی قسمیں ہو سکتی ہیں، یہ نہیں کہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، بہت ساری اور بھی قسمیں ہیں، لیکن جتنی میری ذہن میں تھی یا جتنی میرے علم میں تھی یا جتنے میرے تجربے میں آئی ہے تو وہ میں نے آپ کے حضرات کے سامنے بیان کر لی۔